और कोई चीज़ नहीं हो सकती है, कोई ज़िक्र, कोई कलमा जो कुरान से आगे नहीं है। तो अहबाब तवज्जो के साथ समाअत फरमाएँ, इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ इसका एहसान करेंगे हम अब्दुर्रज़ाक साहब की। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वअज़्लिफ़तिल जन्नतु लिलमुत्तक़ीन ग़ैर बईद। हाज़ा मा तुअदून लिकुल्लि अव्वाबिन हफ़ीज़। सुब्हानल्लाह। मन खशिया अर्रहमान बिलग़ैबि वजाअ बिक़ल्बिन मुनीब। सुब्हानल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। मन खशिया अर्रहमान बिलग़ैबि वजाअ बिक़ल्बिन मुनीब इदख़ुलूहा बिसलाम। ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. سبحان الله. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد. الله سبحان الله. هل من محيص. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان
وخلق الجن من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان سبحان الله. رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر الله. فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह या मोहम्मद सरवर सल्ले अला या मोहम्मद सरवर सल्ले अला पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह
کلمہ عرشوں آیا ہے، ایک کلمہ عرشوں آیا ہے، جبریل امین لے آیا ہے، جبریل امین لے آیا ہے، سونے نبی فرمایا ہے، سونے نبی فرمایا ہے، پڑھیے لا الہ الا اللہ یا محمد سرور صلی علی حق لا الہ الا اللہ، لے ویکھ شاماں پہ گئیاں، لے ویکھ شاماں پہ گئیاں، تو ٹری ہے تے یاداں رہ گئیاں، تو ٹری ہے تے یاداں رہ گئیاں، اے ڈاڈیاں تقدیراں لے گئیاں، پڑھو لا الہ الا اللہ یا محمد سرور صلی علی حق لا الہ الا اللہ، اس کلمے دے راز نیارے نے، اس کلمے دے راز نیارے نے، اس ڈوب دے ویڑے تارے نے، سانو دسیا نبی جی پیارے نے، پڑھو لا الہ الا اللہ یا محمد سرور صلی الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ اولی الصدق والصفاء، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، وقال اللہ تبارک و تعالی فی شأن حبیبہ مخبرا وامرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ معزز و محترم حضرات علماء کرام، برادران اسلام، آج میں اور آپ چودھری عبدالرزاق صاحب کے سال ثواب کے لیے یہاں جمع ہیں۔ چند گزارشات میں اختصار کے ساتھ عرض کروں گا۔ اللہ پاک نے قرآن پاک کے اندر فرمایا والذین جاءوا من بعدہم، وہ لوگ جو ان کے بعد آئے، یعنی جو لوگ اس دنیا سے چلے گئے، کوچ کر گئے، ان کے بعد میں رہنے والے آنے والے لوگوں کا ذکر کرتے ہوئے اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ ان کا شعار زندگی کیا ہوگا، بعد میں آنے والے لوگوں میں سے اچھے لوگ کون سے ہوں گے۔ فرمایا والذین جاءوا من بعدہم، وہ لوگ جو ان کے بعد آئے، یقولون ربنا اغفر لنا، وہ جب بھی اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں تو صرف اپنے لیے دعا نہیں کرتے، کس انداز میں دعا کرتے ہیں۔ فرمایا بعد میں آنے والے لوگوں میں سے اچھے لوگ وہ ہوں گے جو اس انداز میں دعا کریں گے، جب بھی ہاتھ اٹھائیں گے عرض کریں گے میرے مولا ربنا اغفر لنا، اے میرے مولا پہلے ہمیں بخش دے، وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ، اور پھر ہمارے ان بھائیوں کو بخش دے جو ایمان کی دولت لے کر اس دنیا سے چلے گئے۔ جو بھی اس دنیا کے اندر رہنے والے لوگ ہیں ان میں سے اچھے لوگوں کا شعار زندگی بیان کرتے ہوئے اللہ پاک فرماتے ہیں وہ جو پیچھے رہ جانے والے ہیں ان میں سے اچھے لوگ وہ ہوتے ہیں
جو اپنے جانے والوں کو بھولتے نہیں بلکہ جب بھی دعا کرتے ہیں پہلے اپنی بخشش مانگتے ہیں پھر اپنے بھائیوں کی بخشش مانگتے ہیں. حدیث پاک کے اندر آتا ہے، مصنف ابن ابی شیبہ اور دیگر کتابوں کے اندر یہ حدیث پاک ہے، فرمایا ان اللہ عز و جل لا یرفع الدرجۃ للعبد الصالح فی الجنہ. میرے آقا رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ نے فرمایا ان اللہ تعالی عز و جل لا یرفع الدرجۃ للعبد الصالح فی الجنہ. میرا رب کائنات جنت کے اندر ایک بندے کے درجے کو بلند کرتا ہے جب وہ انسان اپنا درجہ جنت کے اندر بلند دیکھتا ہے. سنیے دنیا کے اندر رہنے والوں، جنت کے ایک درجے سے دوسرے درجے کے درمیان جو فاصلہ ہے، زمین و آسمان کا جو خلا تمہیں نظر آ رہا ہے، زمین سے لے کر آسمان تک جتنا فاصلہ بنتا ہے اتنا جنت کے ایک درجے سے دوسرے درجے کے درمیان فاصلہ بنتا ہے. سبحان اللہ. جب بندہ دیکھتا ہے میرے مولا اتنا درجہ میرا بلند کیوں کر دیا، فیقول ربی انا لی ہذہ. حدیث پاک کے الفاظ ہیں، بندہ حیران ہو جاتا ہے مولا دنیا سے آیا تھا گناہگار تھا، اتنا میرا بلند درجہ کیسے ہو گیا. سنیے حدیث پاک کے الفاظ برادران اسلام. اللہ پاک فرماتے ہیں بے استغفار والدک لک، اے میرے بندے آج تیرے بیٹے نے تیرے لیے دعا کی ہے، ہم نے دعا کے صدقے تیرا درجہ جنت میں بلند کر دیا ہے. سبحان اللہ. بے استغفار والدک لک، آج تیرے بیٹے نے تیرے لیے ہاتھ اٹھائے ہیں، اس دعا کی برکت سے ہم نے تیرا درجہ جنت کے اندر بلند کر دیا. معلوم ہوا پیچھے رہ جانے والوں کی دعائیں آگے جانے والوں کے لیے باعث رحمت اور باعث کرم ہوا کرتی ہیں. حدیث پاک کے اندر آتا ہے مال میت فی القبر الا کالغریق المتغوص، مردہ قبر کے اندر ڈوبنے والے کی مثل ہوتا ہے. بندہ پانی کے اندر ڈوب رہا ہو، آپ ذرا خود سوچیں کیا کرے گا، ہاتھ مارے گا، لوگوں کو آواز دے گا کاش مجھے اس رسوا کر دینے والی موت سے مجھے کوئی بچا لے. میرے کریم نے فرمایا جب قبر کے اندر میت کو رکھا جاتا ہے مل میت فی القبر الا کالغریق المتغوص، مردہ یوں محسوس کرتا ہے کہیں سے پانی آ گیا ہے، کہیں سے جناب اعلیٰ سیلاب آ گیا ہے. فرمایا ینتظر دعوتن، اس انداز میں جب پیارے ساتھ چھوڑ کے چلے آتے بڑے بڑے رشتے دنیا کے اندر. آج میں کہتا ہوں میری ماں، میرا باپ، میرے بھائی، میرے رشتہ دار، میرے یار، یہ سارے سنگی ساتھی قبر کی دیواروں کے تک جناب اعلیٰ ساتھ جاتے ہیں. جب واپس آ جاتے ہیں میرے کریم نے فرمایا ینتظر دعوتن، جسے قبر کے اندر چھوڑ کے آئے ہو وہ دعا کا انتظار کر رہا ہوتا ہے. ینتظر دعوتن تلحقہم من ابن او اخن او صدیقین او کما قال. میرے آقا نے فرمایا قبر کے اندر انتظار میں رہتا ہے کاش میری ماں میرے لیے دعا کرے، میرا باپ میرے لیے دعا کرے، میرے سنگی ساتھی دنیا کے اندر جو یاریاں نبھاتے رہے وہ میرے لیے دعا کرے. جب والدین کی طرف سے، ماں باپ کی طرف سے، اولاد کی طرف سے، یاروں کی طرف سے دعا پہنچتی ہے. آگے الفاظ سنیے حدیث پاک ہے. میرے کریم نے فرمایا کان احب الیہ من الدنیا وما فیہا، اس دنیا کے اندر جتنی بھی نعمتیں اگر اس بندے کو دے دی جائیں اتنا خوش نہیں ہوتا جتنا دعا کی وجہ سے خوش ہوتا ہے. کان احب الیہ من الدنیا وما فیہا، اس دنیا کے اندر جتنی بھی نعمتیں ہیں، جتنے بھی خزانے ہیں، میرے آقا نے فرمایا اس کے قدموں میں ڈھیر کر دیے جائیں اتنا خوش نہیں ہوتا مردہ جتنا دعاؤں کی وجہ سے خوش ہوتا ہے. میرا رب اس کے درجے بلند کرتا ہے. قبر کے اندر اسے راحت، سکون اور ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے ان دعاؤں کی برکت سے. اس کے گناہ رب معاف کرتا ہے، درجے اللہ جنت کے اندر بلند کرتا ہے. اس لیے جہاں بھی آپ جائیں، ہم نے بھی ایک دن اس دنیا کو چھوڑ کر چلے جانا ہے، کچھ نہ کچھ ساتھ پڑھ کر لایا کریں میت کے احسان ثواب کے لیے. جانے والے اپنے بھائی کے لیے ہم دنیا میں یاریاں نبھاتے رہتے ہیں، لیکن سنیے ایک آپ کو جو کچھ بھی آتا ہے، کلمہ طیبہ تو آتا ہر بندے کو،
کتنی برکت ہے کلمہ طیبہ کی. میرے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں جو بندہ دنیا کے اندر 70,000 مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھ کے اپنے لیے ذخیرہ کر کے رکھتا ہے, جب دنیا سے جائے گا اس کلمہ پاک کی برکت کی وجہ سے میرا رب اس کے سارے گناہ معاف فرما دے گا. کلمہ طیبہ تو ہم ہر کسی کو الحمدللہ ایماندار ہے ہمیں آتا ہے, لیکن میت کے ایصال ثواب کے لیے آپ پڑھ کر لائیں گے, جتنا اسے ثواب ملے گا اتنا آپ کے نامہ اعمال کے اندر بھی ثواب نہ ملے گا. بڑے بڑے بادشاہ اس دنیا کی زینت بنے. سکندر اعظم میں نے تاریخ کی کتاب کے اندر پڑھا, رومی اتنا بڑا بادشاہ تھا, دنیا کے 5 بادشاہوں میں سے سکندر اعظم وہ تھا جس نے پوری دنیا کو فتح کیا. دنیا کو فتح کرتے کرتے یہ جیلم ٹیکسلا کے مقام پر آیا. سکندر اعظم کی دنیا کی جناب اعلیٰ زندگی ختم ہونے لگی, موت کا وقت آ گیا. سکندر اعظم نے اپنے وزیروں کو بلایا, مشیروں کو بلایا. قافلے کے اندر, لشکر کے اندر بڑے بڑے فوجی تھے, بڑے بڑے جرنیل تھے. انہیں بلا کے کہنے لگا میری زندگی کی آخری شام آ گئی ہے, میں تمہیں وصیت کر کے جا رہا ہوں, جب میری روح کف سے انسری سے پرواز کر جائے میرے ہاتھ پاؤں کفن سے باہر رکھنا. کتنا بڑا بادشاہ تھا. کہنے لگا میرے ہاتھ اور پاؤں, آخری بات میں عرض کرنے لگا, آپ کو جو غریب پہ دعا کرتے ہیں ہم. کہنے لگا میرے ہاتھ پاؤں کفن سے باہر رکھنا. انہوں نے کہا بادشاہ سلامت, دنیا ہمیں تانے مارے گی. کسی نے, بادشاہ نے دنیا کے اندر کسی کو وزیر بنایا, کسی کو مشیر بنایا, بڑے بڑے عہدے دیے. آج انہوں نے کیا ظلم کیا, بادشاہ کے ہاتھ کفن سے باہر رکھ دیے. اس نے کہا تم میری بات کو سمجھے نہیں, کل جب میری موت کی خبر نشر ہوگی دنیا دیکھنے آئے گی. آدھی دنیا کا فاتح سکندر اعظم دنیا کو چھوڑ کے جا رہا ہے. میں کائنات والوں کو بتانا چاہتا ہوں لوگوں, خدا کی قسم جس طرح سکندر اعظم ماں کے پیٹ سے ہاتھ پاؤں خالی لے کے آیا تھا, آج اسی طرح خالی لے کے جا رہا ہے. کس سے نال اے وفا نہ کی تھی اے دنیا بے اعتباری, اتھے کسے دے پیر نہ جمے سب ٹر گئے واری واری. پرائی شہدہ مان کی کرنا جڑی نہ تیری نہ میری, آزم سب کچھ چھڑ چھڑا کے جا وڑنا خاک دی ڈیری. اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا, مالک کائنات جو کچھ بیان ہوا مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے سب حضرات یہاں جمع ہیں, اللہ پاک ان کی قبر کی منزلیں آسان فرمائے. ہم سب کو میرے مالک عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.